نہیں تھا کہ انبیاء علیہ السلام کی دنیا میں آمد کا مقصد ہی غیب کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے، ان پوشیدہ امور کو بیان کرنا ہے جن تک عام ذہن کی رسائی ہو ہی نہیں سکتی ہے، اور اس میں صرف کسی کے بتانے سے ہی ہم مطلع ہو سکتے ہیں۔ جیسے جنت دوزخ اگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتاتے، اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں بیان نہ فرماتا، تو آپ بتائیے کون سا آپ کے پاس ایسا ذریعہ ہے جس سے آپ جان جائیں گے ایک جنت ہے ایک دوزخ ہے؟ ہمارے پاس کوئی اس کا ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ ان کی معرفت حاصل ہو جاتی۔ لہٰذا انبیاء علیہ السلام کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ علوم غیبیہ عوام کو دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں، غیبی امور کا انکشاف فرماتے ہیں۔ تو اب جیسے ہم نے پیچھے وضاحت کری دی کہ اللہ کے لیے جب علم غیب ثابت کریں گے تو اس سے مراد ذاتی ہوگا کہ اللہ کو کسی نے نہیں دیا، اس کا اپنا علم ہے، اور نبی کے لیے جب ثابت کریں گے تو عطائی ہوگا، یعنی اللہ کی عطا سے نبیوں کو علوم غیبیہ حاصل ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ دے تو کوئی نبی ایک چیز کی خبر بھی نہیں دے سکتا، اللہ کی عطا سے ان کو علوم ملتے ہیں اور اسی کی اجازت سے وہ اس کو آگے بیان کر دیتے ہیں۔ تو غرض ہے کہ ایک چیز کا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، سینکڑوں ایسے ہمارے درمیان مسائل ہیں، ایسے نظریات و خیالات ہیں جن پر لوگ لڑ رہے ہیں، یا کچھ لوگ اپنی ذاتی مفاد کے حصول کے لیے ان کو لڑوا رہے ہیں۔ تو لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس عقیدے پر صحیح طریقے سے ہیں اور ہمارے عقیدے کی وضاحت کیا ہے۔ یہ میرا تجربہ اس لیے بہت زیادہ ہے کہ میں بہت سے لوگوں سے ملتا رہتا ہوں، بہت سے لوگ اپنے عقائد کے بارے میں کویسچن کرنے کے لیے آتے ہیں، یا کسی کو کسی عقیدے کی بنا پر کافر قرار دے رہے ہوتے ہیں کہ فلاں عقیدے کی بنا پہ فلاں کافر ہے، اور جب تھوڑے سے کویسچن کیے جاتے ہیں تو خود منکشف ہوتا ہے کہ یہ شخص غلطی پر تھا، سامنے والا غلطی پر نہیں تھا۔ تو اجمالی طور پہ میں نے اس کا بیان کر دیا۔ ہمیں غور یہ کرنی چاہیے کہ ضرور آپ تبلیغ دین کریں، عقائد کی بھی تصحیح کریں، اعمال کی بھی کریں، لیکن دونوں کے لیے علم دین کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے فتاویٰ کی جو کتابیں ہیں ان میں نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنے کے لیے چند آداب کا تذکرہ ہے۔ نمبر 1 اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان کے پاس علم ہونا چاہیے، جس چیز کی وہ تبلیغ کر رہا ہے، جس چیز کی برائی کی نشاندہی کرنا چاہ رہا ہے، اس کا وسیع علم اس کے پاس ہونا چاہیے تاکہ سامنے والے کی صحیح انداز سے وہ تصحیح کر سکے۔ لہذا سب سے پہلے علم ضروری ہوتا ہے۔ دوسرا پھر اخلاص ہونا چاہیے۔ تیسرا سمجھانے کا اچھا انداز، حکمت کے ساتھ انسان کو سمجھانا چاہیے، زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ چوتھا یہ کہ اس کے پاس صبر و تحمل بھی ہو، اگر صبر و تحمل کے بغیر وہ سمجھائے گا تو یقینی سی بات ہے معاملہ گڑبڑ ہوگا۔ غصے کے ساتھ کسی کو سمجھانا یہ ایک دم سیخ پا ہو جانے سے کام بگڑتا ہے، بنتا نہیں ہے۔ اور نرمی کے ساتھ کرے، سختی لہجے کی سختی کے ساتھ نہ ہو بہت زیادہ، جس کی بنا پہ لوگ متنفر ہو کے بھاگیں۔ یہ تمام امور جمع ہوں گے تو پھر تبلیغ دین کام دے گی۔ تو علم سب سے پہلے ضروری ہے۔ بعض حضرات ایسی چیزوں پہ کلام شروع کر دیتے ہیں جن کے بارے میں خود انہیں مکمل طور پہ معلومات نہیں ہوتی، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگوں میں غلط بات چلی جاتی ہے اور وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ بعض جہلاء کا یہ فتویٰ بھی سامنے آیا کہ اگر کسی نے زوجہ کو طلاق دے دی، 3 طلاقیں مثلاً دے دی، اور جا کے ان حضرت سے پوچھا کہ جی اب کیا کریں، تو وہ کہتے ہیں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، اس کے بعد آپ کا ساتھ رہنا جائز ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ طلاق کا اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کہاں یہ کفارہ بیان ہوا ہے کہ طلاق کا کفارہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے؟ لیکن وہ جاہل واللہ عالم کہ کہاں سے انہوں نے مسئلہ سنا، کس آیت سے نتیجہ اخذ کیا، انہوں نے سامنے والے کو بتا دیا، سامنے والا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے بعد معاذ اللہ اس نے اپنے لیے زنا کو حلال تصور کر لیا، کیونکہ جب عورت کو 3 طلاقیں دے دیں تو وہ بالکل ایسی اجنبی عورت ہو گئی جیسے روڈ پہ چلنے والی اجنبی عورتیں ہیں، اور اس سے قربت یقینی سی بات ہے کہ زنا ہے۔ تو اس شخص نے اپنی جہالت کی بنا پر غلط فتویٰ دے کر کسی کے لیے زنا کو گویا کہ جائز قرار دے دیا، تو یہ کتنا سخت قابل سزا ہے۔
تو اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم تبلیغ دین کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس علوم بہت ہی کم ہوتے ہیں اور وہ حقیقتاً دین نہیں عام کر رہے ہوتے، بلکہ وہ غلط چیزیں لوگوں میں عام کر رہے ہوتے ہیں اچھی نیت کے ساتھ۔ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن بیچارے غلط کام بعض اوقات کر بیٹھتے ہیں اور جس کی بنا پر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات اس قسم کے لوگوں پر عوام کا اتنا اعتماد قائم ہو جاتا ہے، پھر اگر کوئی عالم و مفتی بھی کوئی بات ان کے خلاف بولے گا، یعنی صحیح بات بیان کرے گا جو ان لوگوں کی بیان کردہ بات کے سے ٹکرا رہی ہوگی، تو عوام ان کی بات مان لے گی، عالم کی بات کو چھوڑ دے گی۔ یہ بہت ہی خطرناک قسم کا معاملہ ہے جس کی نشاندہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے فرما دی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آخر زمانے میں علم اٹھا لیا جائے گا، پھر فرمایا کہ اس طرح نہیں کہ کتابیں اڑ جائیں گی، بلکہ فرمایا کہ علماء جلدی جلدی فوت ہوں گے اور کوئی ان کی جگہ لینے والا نہ ہوگا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے اور ان سے فتویٰ طلب کریں گے۔ تو وہ جاہل اپنی قبیل میں اور جہالت کی بنا پہ غلط فتویٰ دے گا، جس کی بنا پہ خود بھی ہلاک ہوگا اور لوگوں کو بھی ہلاک کر دے گا۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ فتویٰ دینا لینا یہ صرف عالم کا ہی کام ہے، یعنی دینا فتویٰ عالم کا کام، اور صحیح عالم اور مفتی سے ہی فتویٰ طلب کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے تبلیغ دین کرنے والے کو چاہیے کہ جس چیز کے بارے میں تبلیغ کرنا چاہتا ہے اس کے بارے میں مکمل طور پہ معلومات حاصل کرے۔ تو بہرحال ہمیں بھی اپنے بارے میں ذرا غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، اور لوگوں کو نیکی کی نصیحت کر رہے ہیں یا نہیں۔ سب سے پہلے اپنی ذات سے ہی اس کی ابتدا کرنی چاہیے۔ ہم اپنے آپ کو برائی سے روکنے کے لیے اپنے آپ کو مخاطب کریں، اپنے آپ کو نیکیوں پہ استقامت پذیر کروانے کے لیے اپنے آپ سے کلام کریں۔ جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین بنے، تو کوئی رات کے وقت آپ کے حجرے کے پاس سے گزرا تو آواز آ رہی تھی کہ اے عمر بتا آج تو نے یہ کام کیوں کیا تھا، آج یہ والا کام کیوں کیا تھا، تو نے فلاں بات کیوں کہی تھی، فلاں بات تو نے کیوں نہیں کہی تھی۔ یعنی وہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر اپنا محاسبہ کر رہے تھے۔ تو وہ آپ خود سوچئے کہ جب ایک ایسا حاکم اسلام ہو جو خود اپنا محاسبہ کر رہا ہو تو اس کی رعایا کتنی اچھی ہوگی۔ تو یہی بس سب سے پہلا اصول ہے کہ ہم اپنے آپ کو تبلیغ دین کریں، اس کے بعد پھر گھر والوں کی طرف، اور اس کے بعد باہر متوجہ ہوں، تو انشاءاللہ یہ معاشرے میں اچھا اثر پیدا ہوگا، اس کے مثبت اثرات نمایاں ہوں گے اور کثیر لوگ دین کی طرف مائل ہوں گے۔ آگے آپ نے مزید اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے اپنے گال کو ٹیڑھا نہ کر، یعنی لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے چہرے کو مت پھیر۔ تکبراً پھیرنا مراد ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ کوئی آیا بیچارہ اور یوں کر کے بس وہ ادھر بات کر رہا ہے اور اس طرح، یعنی اتنا بھی ان کو یہ بھی اچھا نہیں لگتا کہ ہم ان کی طرف مخاطب ہو کے گفتگو کریں، بلکہ اظہار نفرت کے لیے، اس کو حقارت کا احساس دلانے کے لیے منہ ٹیڑھا کر کے گفتگو کی جاتی ہے۔ تو گویا کہ آپ نے اپنے صاحبزادے کو تکبر سے بھی روکنے کی کوشش فرمائی اور تکبر کی ظاہری علامات کو ترک کرنے کی ترغیب دی کہ کوئی ایسی ظاہری علامت بھی تم پر ظاہر نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑتا اتراتا ہوا مت چل۔ تکبرانہ چال سے منع فرمایا، عاجزانہ چال ہونی چاہیے، کیونکہ عاجزانہ چال آدمی کے قلب پر اچھا اثر پیدا کرتی ہے، اور متکبرانہ چال، تکبرانہ چال یہ دل میں سختی اور بڑا پن پیدا کرتی ہے۔ ان ظاہری اعمال کا بھی دل پہ بڑا اثر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ اپنی اونٹنی پہ سوار تھے، اور راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جھکے ہوئے تھے کہ آپ کا سر اقدس اونٹنی کی گردن سے مس ہو رہا تھا، لگ رہا تھا، یعنی بالکل یوں جھکے ہوئے، ایسا نہیں کہ اکڑ کر سیدھے بیٹھے ہوں جیسے بادشاہ ہوتے ہیں عموماً کہ ان کی سواریاں گزرتی ہیں تو بالکل یوں کبھی ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں اور بالکل اکڑ کر سواری جا رہی ہوتی ہے، ایسا نہیں، بلکہ نبی کریم انتہائی جھک کر عارضی انکساری کے ساتھ فاتح مکہ کی حیثیت سے داخل ہوئے، جس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ ان کی جیسی بہترین طبیعت، ان کی جیسی بہترین تربیت کسی کی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جیسا اخلاق حقیقتاً کسی کے پاس نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم نے بہت ہی اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ فرمایا، ہمیں بھی اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو آپ نے اپنے بیٹے کو یہی نصیحت فرمائی کہ زمین پر اکڑتا ہوا نہ چل، کیونکہ اکڑ کی وجہ سے انسان کو بڑائی حاصل نہیں ہوتی ہے،
بلکہ بڑائی حقیقتاً وہ ہے جو اللہ کے نزدیک بڑائی متصور ہوتی ہے، اور وہ عاجزی انکساری میں ہے۔ لہذا آگے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی بھی اتراتا ہوا شخص، فخر کرتا ہوا شخص پسند نہیں ہے۔ اپنے اوپر فخر کرنا، اترانا، تکبر کرنا، یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ فخر کا مطلب اپنے آپ کو بڑا کر کے ثابت کرنا، بڑا اپنی بڑائی کو بیان کرنا، اور تکبر یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو اپنے مقابل حقیر سمجھنا۔ تو فخر میں بس یہ ہوتا ہے کہ اپنی بڑائی کو بیان کرنا، جیسے بہت سے لوگ کرتے ہیں، اور جی ہمارا تو فلاں خاندان سے تعلق ہے، اور جی ہمارے پاس تو اتنا پیسہ ہے، ہمارے پاس اتنی دکانیں ہیں، یا مطلب ہم نے تو اتنے عمرے کیے ہوئے ہیں، اتنے حج کیے ہوئے ہیں، میں تو ہر رمضان میں اتنے قرآن پڑھتا ہوں، فلاں مدارس میں اتنے پیسے دیتا ہوں، ہر بڑے مطلب کوئی مذہبی تہوار میں اتنی دیگیں پکائے کھلاتا ہوں۔ یہ فخریہ طور پر اگر کہا جائے تو یہ برا ہے۔ ہاں، تحدیث نعمت کے طور پر ہو، اللہ کی نعمت کے اظہار کے طور پر ہو تو چل جاتا ہے، لیکن اس میں بھی اجتناب کرنا چاہیے کہ یہی چیز آہستہ آہستہ پھر فخر کی طرف لے جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے جملے فرمائے، لیکن اتنا محتاط کلام کہ آپ ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اولین اور آخرین کا سردار بنایا، ولا فخر، اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ یعنی یہ میں فخریہ طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اور اس کے حکم سے، اس کی اجازت سے تحدیث نعمت کے طور پہ اللہ کی ایک نعمت کا اظہار کر رہا ہوں، ولا فخر، اور اس پہ مجھے فخر نہیں ہے۔ تو یہی ہمیں طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ فخر نہ کریں، اپنے آپ کو بڑا کر کے پیش نہ کریں۔ لیکن مسئلہ وہی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں کسی کو عزت سے نواز دے، اس کے پاس کوئی نعمت حاصل ہو جائے، تو پھر فخر کیے بغیر آدمی رہ نہیں سکتا۔ وہ سناتا ہے سامنے والے کو، بیان کرتا ہے، اسے احساس دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں کچھ ہوں، مجھے مانو، مجھے تسلیم کرو۔ وہ لوگوں کی نگاہوں میں اپنے لیے مرعوبیت کے آثار تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی تمنا ہوتی ہے کہ لوگ مجھ سے مرعوب اور متاثر نظر آئیں، میں آؤں تو کھڑے ہو جائیں، میری تعظیم کریں، میرے اعمال کو سراہیں، ان کی زبان پر میرے لیے تعریفی جملے جاری ہو جائیں۔ اس قسم کی بہت سی مکروہ تمنائیں ہوتی ہیں، جس کی بنا پر پھر بعض اوقات اپنے اعمال کو آدمی برباد کر دیتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور درمیانی چال چلو، درمیانی چال، اور اپنی آواز کو کچھ پست کرو۔ درمیانی چال سے مراد نہ تو بہت ہی سستی کے ساتھ چلو، نہ بہت ہی تیز چلو، کہ یہ دونوں چیزیں مومنانہ وقار کے خلاف ہے۔ کہ سستی کے ساتھ چلیں گے تو یہ بھی مناسب نہیں لگتا، ایک دم آدمی عجیب و غریب سا محسوس ہوتا ہے، سست اور لیزی سا محسوس ہوتا ہے، اور تیز رفتاری کے ساتھ چلنے سے بھی انسان کا وقار ختم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ تیز چلنا مومن کے وقار کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ اگر کوئی داڑھی والا ہو، امامہ پہنے ہوئے ہو، اور بہت ہی تیز چل رہا ہو یا بھاگ رہا ہو روڈ پہ، تو بڑا عجیب و غریب سے نظر آتا ہے، اور ذرا تحمل کے ساتھ چل رہا ہو تو ایک وقار سا محسوس ہوتا ہے، ایک اس کی عزت اور عظمت نظر آتی ہے۔ لہذا درمیانی چال چلنے کی بھی ترغیب عنایت فرمائی۔ اس پہ کلام کریں گے، لیکن اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین،
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان چل رہی ہے اور اس کی تقریباً 19 آیات کی تفسیر ہو گئی تھی۔ حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کے لیے نصیحت کا بیان چل رہا تھا، اور آخری آیت کے حصے میں جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹا تم درمیانی چال چلو اور اپنی آواز کو کچھ پست کرو۔ تو درمیانی چال سے مراد متواضعانہ عاجزانہ چال، نہ بہت اس میں تیزی ہو نہ ہلکا پن ہو، درمیانی چال کی ترغیب عنایت فرمائی، اور اپنی آواز کو کچھ پست کرو، کیونکہ چیخنا، چلانا، دہاڑ کر بولنا یہ مناسب نہیں لگتا۔ بدمعاشوں کا سا طریقہ ہوتا ہے، لفنگوں کا سا طریقہ ہوتا ہے، اور اگر آدمی چیخ چیخ کے بول رہا ہو تو اس کے وقار میں بہت ہی فرق آتا ہے۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ بہرحال جو بولنے کے عادی ہوتے ہیں تو ان پہ تو اتنا برا محسوس نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جو بہت ہی حلیم ہے، بردبار ہے، نرمی کے ساتھ گفتگو کرنے والا ہے، کبھی کوئی موقع ایسا آ جائے کہ وہ چیخ چیخ کے بات کرے تو بڑا عجیب سا محسوس ہوتا ہے اور ناگوار بھی گزرتا ہے۔ اس لیے حتی الامکان آواز کو بہت ہی آہستگی کے ساتھ بیان کرنا چاہیے، یعنی اس طرح کے سامنے والے کو سن جائے۔ آہستگی سے مراد یہ نہیں کہ بالکل ہی پست کر کے رکھیں، مطلب چنگھاڑ کے نہ بولیں، لہجہ سخت نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے بالکل بہت ہی خوبصورت کلام فرماتے تھے کہ نہ وہ سماعت پہ گراں گزرتا تھا، نہ اتنی تیزی کے ساتھ ہوتا تھا کہ کسی کو سمجھ میں نہ آئے، نہ اتنا آہستہ ہوتا تھا یعنی اتنی سست رفتاری کے ساتھ ہوتا تھا کہ لوگ بور ہو جائیں، ایسا نہیں۔ بالکل زبردست قسم کا ایسا کلام کہ لوگ سنتے تھے تو پھر وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، ایک سحر سا طاری ہو جاتا تھا، اور اتنی آہستگی کے ساتھ کلمات ہوتے تھے کہ وہ نفس پہ یا سماعت پہ گراں نہیں گزرتے تھے اور آدمی ان کو گن لیتا۔ اتنے آہستہ آہستہ نبی کریم کلام فرماتے تھے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ بور ہو جائے آدمی، سلاست اور روانی اپنے مقام پر قائم رہا کرتی تھی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو کچھ پست کرو۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بے شک سب آوازوں میں سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ ڈھیچو ڈھیچو جب کرتا ہے، زور سے چیختا ہے گدھا، تو بڑا ہی سماعت پر گراں گزرتی ہے، اور آدمی کہتا ہے ارے بھائی کہاں سے بول پڑا، اوہو، لوگ کانوں میں انگلی ڈال لیتے ہیں بعض اوقات، ایسی نارمل حالت میں بیٹھے تو چونک جاتے ہیں ایک دم اس کی آواز سن کر کہ یہ کہاں سے گدھا بول اٹھا۔ تو یہ گدھے کی آواز بہرحال اللہ نے پیدا فرمائی ہے، ہم اس آواز کو برا نہیں کہہ رہے، لیکن یعنی اللہ نے جو بیان فرمایا یہ تو اللہ تعالیٰ کے کلام کی ہی وضاحت ہے کہ جو اللہ نے پیدا فرمایا بہت اچھا پیدا فرمایا، سب بالکل کہ ہر قسم کے نقص سے وہ آزاد ہے۔ اس گدھے کی آواز میں بھی ایک حسن ہے جو اللہ نے پیدا فرمایا، لیکن بہرحال طبیعتوں کی ہم بات کر رہے ہیں کہ انسانی طبیعت گدھے کی آواز کو ناپسندیدہ قرار دیتی ہے۔ تو یہی سمجھایا گیا ایک حصی مثال دے کر کہ جس طریقے سے گدھے کی آواز جب بلند ہو جاتی ہے تو سماعت پر گراں گزرتی ہے، اسی طریقے سے اگر تم بھی بہت چیخو گے، چلاؤ گے تو لوگوں کی سماعت پر یہ آواز تمہاری گراں گزرے گی، بری محسوس ہوگی، اور وہ تم سے نفرت کریں گے۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اب اللہ تعالیٰ نے پھر آگے حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نصیحت کے بیان کے بعد پھر اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، عظمت کو بیان کیا اور اپنے احسانات یاد دلائے۔ لہذا ارشاد ہوا أَلَمْ تَرَوْا، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، مسخر کر دیا، قابو میں کر دیا تمہارے لیے ہر اس چیز کو جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ تو واقعی بڑی بات ہے، دیکھیں ہوائیں ہمارے قابو میں ہیں، ہم اگر چاہتے ہیں تو بعض اوقات ایسے ٹیکنیک اختیار کر لیتے ہیں کہ ہوا کو موڑ دیتے ہیں، اس کے رخ موڑ دیتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے ہوا کو استعمال کر لیتے ہیں۔ پانی کے اوپر ہماری حکومت ہے، زمین پر ہماری حکومت ہے، حتیٰ کہ ہم سیاروں تک پہنچ رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا حقیقتاً کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی مشیت کے مطابق وہ آسانیاں ہیں جو اس نے پوری کائنات کی چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کرنے کے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ یہ اللہ کی مشیت ہے، حکمت ہے کہ اللہ نے ان تمام چیزوں کو ہمارے مسخر کر دیا ہے، ہمیں ہمارے قابو میں دے دیا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ آپ جانوروں کو ہی دیکھ لیجئے، ہاتھی کی آپ مثال لیں، جب ہاتھی کو سدھا لیا جاتا ہے تو کس قدر وہ معصوم سا ہو جاتا ہے، جہاں اشارہ کیا بیٹھ گیا، اشارہ کیا تو لیٹ گیا، اشارہ کیا کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ کس نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی؟
اللہ تبارک و تعالی نے ڈالی حقیقتاً۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تربیت کا نتیجہ ہے کہ یہ ہاتھی ایسا ہو گیا، ٹھیک ہے ہماری تربیت کا نتیجہ مجازی طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے قلب میں الہام ہوتا ہے کہ ان کا مسخر ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ بعض ہاتھی یا بعض جانور کبھی بھی آپ کے مسخر نہیں ہوں گے، کتنی کوشش کر کے دیکھ لیجئے، وہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے مسخر ہو جاتا ہے۔ کبھی کوے کو مسخر کر کے دیکھ لیں، کبھی بھی نہیں ہوگا، کبھی بھی قابو میں نہیں آئے گا۔ اس کی طبیعت ہی اللہ نے ایسی پیدا فرمائی ہے کہ وہ انسان سے مانوس ہو ہی نہیں سکتا، وہ وحشت کھاتا ہے اور کبھی بھی ہم سے مانوس ہو کے ہمارے قریب نہیں آئے گا۔ ہاں غذا کے لالچ میں آ جائے وہ الگ بات ہے، لیکن مانوس نہیں ہوتا ہے۔ اب اس کو ذرا مسخر کر کے دیکھے کوئی آدمی، نہیں کر سکے گا۔ لہذا یہ اللہ کی عنایت ہے کہ اس نے ہوائیں، پانی، جانوروں کو ہمارا مسخر کر دیا، حتیٰ کہ شیر جس کی طبیعت میں ہی اللہ تعالیٰ نے پھاڑنا، چیرنا، خون، فساد رکھ دیا ہے، لیکن جب وہ بھی قابو میں آ جاتا ہے تو پھر آپ سرکس کے اندر کبھی اگر آپ نے ملاحظہ فرمایا ہو تو اشاروں پہ چلتا ہے وہ شیر، بالکل۔ فلموں کے اندر بھی یہ سدھائے ہوئے شعر استعمال کیے جاتے ہیں جو بالکل وہی کام کرتے ہیں جیسے ان کو ترغیب دی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اس نے چیزوں کو ہمارے مسخر کر دیا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنی نعمتیں جو ظاہری طور پر ہیں، پوشیدہ طور پر ہیں، بھرپور عطا فرمائیں، بہت زیادہ عطا فرمائیں۔ تو ظاہری اور باطنی نعمت اس کی بہت تفسیر کی گئی ہے کہ ظاہری نعمت اعمال پر استقامت، باطنی نعمت ایمان کا مل جانا، ظاہری اپنے علم پر عمل اور باطنی وہ علم، اس طرح کئی اس کی تفسیریں بیان کی گئی ہیں۔ تو گویا کہ بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں، انہیں محسوس کر سکتے ہیں، بہت سی ایسی ہزارہ نعمتیں ہیں جن کا ہم احساس بھی نہیں کر پاتے۔ مثال کے طور پہ کسی انسان کو ناگہانی آفت سے تمام زندگی محفوظ رکھنا، یہ بھی تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن بعض اوقات انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ گھر میں کہتا ہے جی تنگ دستی آ گئی ہے، کاروبار نہیں چل رہا، نوکری نہیں مل رہی ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ آپ 6 مہینے سے بیمار بھی تو نہیں ہوئے، آپ کا گھر تو نہیں گرا، کوئی گھر میں جلا نہیں، کسی کو کرنٹ نہیں لگا، 6 مہینے کے عرصے میں گھر کے اندر کسی کا بھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا۔ تو یہ اتنی بڑی بڑی جو ناگہانی آفات سے ہم محفوظ ہوئے، یہ کس نے محفوظ رکھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ورنہ اخبار اٹھا کے پڑھ دیجئے، روزانہ ہزاروں لوگ ایکسیڈنٹ میں مر رہے ہیں، کوئی جل کر مر رہا ہے کوئی ڈوب کر مر رہا ہے، تو لیکن اللہ نے آپ کو محفوظ کیا، تو یہ بھی تو ایک نعمت ہے۔ لیکن نعمت چھپی ہوئی نعمت ہے، پوشیدہ نعمت ہے، ہمیں نہیں پتہ چلتا، بعض اوقات پتہ سے مراد احساس نہیں ہوتا ہمیں۔ حالانکہ کبھی بیٹھ کے سوچنا چاہیے، اور میں آپ سے بھی گزارش کروں گا، سوچئے کہ میں کتنے عرصے سے بیمار نہیں ہوا، میں کتنے عرصے سے جلا نہیں ہوں، مجھے کرنٹ نہیں لگا ہے، میرا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا ہے، تو پھر آپ کے سامنے خود یہ بات آئے گی کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے عرصے سے ہم پر اتنی بڑی کرم نوازی فرمائی ہوئی ہے اور ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے بہت سی نعمتیں ایسی ہیں کہ جو پوشیدہ نعمتیں ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے تو اپنی نعمتیں جو ظاہری ہیں، ظاہری طور پر نعمتیں ہیں، باطنی طور پر نعمتیں ہیں، بھرپور انداز میں عطا فرمائی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، لیکن اس احسان کے بعد اللہ نے بیان فرمایا کہ بعض بدبخت ایسے بھی ہیں، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں بغیر کسی علم کے، بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے۔ یعنی نہ ان کے پاس علم ہے کہ اس علم کو بنیاد بنا کے وہ صحیح مجادلہ کر رہے ہوں، صحیح مقابلہ کر رہے ہوں، نہ ان کے پاس کوئی ہدایت ہے، گمراہ لوگ ہیں، اور اسی طرح کوئی ان کے پاس روشن کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر کہیں کہ دیکھو ہمارے موقف پہ دلیل اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے، بلکہ ان کی اپنی ذہنی اختراع ہے۔ یہ آیت جو ہے یہ نضر بن حارث
وغیرہ کے بارے میں اور ابی بن خلف کے بارے میں نازل ہوئی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں جھگڑا کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بغیر کسی علم، بغیر ہدایت و رہنمائی اور بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑا کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن احسانات کا تذکرہ فرمایا ان احسانات کو یاد کر کے اطاعت کی طرف مائل ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ الٹا جھگڑا کرتے ہیں۔ اور اس سے بھی معلوم ہوا کہ بغیر علم کے، بغیر کسی شرعی رہنمائی کے اور بغیر کسی دلیل کے، جو کسی مستند کتاب کی دلیل ہو، اس کے بغیر جھگڑا کرنا، کسی سے مناظرہ کرنے کی کوشش کرنا، یہ جہالت کا کام ہے، اور یہ معاذ اللہ کفار کا کام تھا، منافقین کا کام تھا کہ وہ نبی کریم سے اس طرح مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو میرے وہ بھائی اور بہن بھی برا نہ مانیں اور ذرا غور و تفکر فرمائیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات یا اسلام کی بہت سی چیزوں کے بارے میں بغیر علم کے بحث شروع کر دیتے ہیں، یہ خاص طور پہ اسکول میں، کالجز، یونیورسٹیز، آفیسز وغیرہ کے اندر اس قسم کے ماحول ہوتے ہیں۔ 8-10 آدمی بیٹھ گئے، دوست بیٹھ گئے اور کسی ایک شرعی موضوع پہ گفتگو شروع کر دی۔ اب ہر ایک اپنی اپنی ذاتی رائے دے رہا ہے، نہ اس کے پاس کوئی شرعی دلیل ہے، نہ اس کو ہدایت اس کے بارے میں حاصل ہے، نہ اس کے پاس علم ہے، اور ٹھوکا ٹھاکے لگاتے ہیں، بس خوب الٹا سیدھا بولتے رہتے ہیں، اور اس طرح بعض اوقات کفریات ان کی زبان سے نکل جاتے ہیں۔ اور بعضوں کو یہاں تک دیکھا ہے کہ جب اس قسم کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے معاذ اللہ جھوٹ منسوب کر دیتے ہیں اللہ کی طرف اور رسول کی طرف۔ مثلا دیکھو جی قرآن میں تو ایسا آیا ہے، ایسا آیا ہے۔ اب جب ان سے پوچھیں گے اچھا بتاؤ کہاں پر آیا ہے، کس جگہ آپ نے پڑھا، تو یہ تو پتہ نہیں، اور حقیقتاً وہ قرآن میں آیا ہی نہیں ہوتا۔ تو اس طریقے سے بعض اوقات اپنی بات میں کو پختہ کرنے کے لیے اور سامنے والے کو خاموش کروانے کے لیے کہ قرآن کی بات سن کے سامنے والا خاموش ہو جائے گا ڈر کر، صرف نفسیاتی طور پہ مروب اور متاثر کرنے کے لیے آدمی غلط قسم کی اس طرح بات زبان سے نکالتا ہے۔ وقتی طور پہ آپ نے قرآن کا نام لے کر ان لوگوں کو مرعوب تو کر لیا، خاموش تو کروا دیا، اور وقتی طور پر اس بات کی بنا پہ آپ کو ایک فتح کا احساس تو ہو گیا جس سے آپ کو لذت حاصل ہوئی، لیکن پھر مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر جب یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اللہ کی طرف جھوٹ جان بوجھ کے کیوں منسوب کیا، تو یہی وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے سامنے پھر ذلیل اور شرمندہ اور رسوا ہو جائیں گے۔ اللہ نہ کرے جو ایسا ہو، لیکن بہرحال ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آدمی کے پاس یا تو علم ہو تبھی وہ مناظرہ یا کوئی بات کرے، نہ ہو تو وہ اپنی عاجزی کا اظہار کر دے، بھئی مجھے اس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے، میں کیا بات کر سکتا ہوں، آپ لوگوں کو ہے تو بات کریں، میں نہیں کر سکتا ہوں، خاموش ہو جائیں خواہ۔ میرے خیال میں ایسا، اب اس سے بھی مجھے بہت سخت کوفت ہوتی ہے کہ علم بالکل بھی نہیں ہوتا، نہ اصول فقہ کہیں پڑھے ہوتے ہیں، نہ اصول حدیث پڑھا ہے، نہ اصول تفسیر پڑھے ہیں، لیکن وہ آیت کے بارے میں، حدیثوں کے بارے میں کلام، میرا خیال ہے ایسا ہونا چاہیے، میرا خیال ایسا ہونا چاہیے۔ بھائی آپ اپنا خیال اپنے پاس رکھیے، آپ کے خیال میں وہ وسعت کہاں سے آ گئی کہ جو اصول فقہ پڑھنے کے بعد، اصول حدیث پڑھنے کے بعد، اصول تفسیر پڑھنے کے بعد ایک عالم کے ذہن میں آتی ہے، اور ان تمام اصولوں کے پیش نظر وہ آیت حدیث سے استدلال کر کے ایک مسئلہ نکالتا ہے۔ آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا اور میرے خیال میں، تو وہ شاید اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اور علماء کو بالکل بیوقوف اور جاہل تصور کرتے ہیں یا حقیر تصور کرتے ہیں، یا کم از کم اتنا ہے کہ علماء کی برتری علمی لحاظ سے اپنے اوپر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ بھی ایک قلبی تکبر کی علامت ہوتی ہے، لہذا وہ عالم فلاں کہہ رہا ہوگا کہ میرے خیال میں ایسا ہونا چاہیے۔ اس وقت حیرت بھی ہوتی ہے کہ بھائی میرے خیال میں، آپ کے خیال کی اہمیت ہی کیا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر ہوتی تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ تو خدا نخواستہ کسی کی حقارت کا بیان مقصود نہیں ہے، یہ احساس دلانا مقصود ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ ہم جس لیول پر ہیں اسی پر رہیں، کیوں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر مجھے گاڑی کا کام نہیں آتا، میں میکینک نہیں ہوں، اور ایک ماہر میکینک گاڑی ٹھیک کر رہا ہے اور وہ بول رہا ہے کہ نہیں اس کی بیٹری میں خرابی ہے، لیکن میں بولوں نہیں میرے خیال میں اس کی کاربوریٹر میں خرابی ہے، یقینی سی بات اس کو حق حاصل ہوگا کہ وہ پوچھے گا بھئی اچھا بتاؤ آپ نے کہیں پڑھا ہے، آپ نے کسی سے کام سیکھا ہے، آپ نے پہلے کبھی اس خرابی کو کوئی کاربوریٹر کھول کر دیکھا ہے؟ میں بولوں گا نہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے میرے اس اظہار خیال کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مجھے کہا جائے گا صاحب آپ تھوڑا سائڈ میں کھڑا ہو جائیے، آپ علم دین کے اندر ہو سکتا ہے مہارت رکھتے ہوں، لیکن یہ گاڑی کا علم آپ کو حاصل نہیں ہے، اس میں اسی کی بات کو فوقیت ہوگی جو مکینک ہوگا۔ اسی طریقے سے جب آپ نے علم دین کو اتنی گہرائی کے ساتھ پڑھا ہی نہیں ہے
تو پھر کیوں آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں کا خیال اپنے مقام میں، میرا خیال ایسا ہے؟ یہ بات بہت ہی غیر مناسب ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ گاڑی کے بارے میں اگر میں غلط بھی کہہ دوں گا تو شاید میری کوئی آخرت میں گرفت نہیں ہوگی، لیکن دین کے بارے میں اگر آپ نے اپنا خیال ظاہر کیا اور وہ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے ٹکراتا ہوا تو لازم آپ کی آخرت میں گرفت ہو جائے گی۔ اگر اللہ ناراض ہوا اور آپ نے توبہ نہیں کی تو آخرت میں بہت سخت پھنس جائیں گے۔ اس لیے کم از کم دینی امور کے بارے میں عاجزی اختیار کرتے ہوئے اپنی کم علمی کا اعتراف کر لینا ہی بہترین راہ نجات ہے، ورنہ ہلاکت و بربادی متوقع ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اتبعوا، تم پیروی کرو، ما انزل اللہ، اس کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، یعنی قرآن، اس کی تعلیمات، قالوا، تو وہ کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس کی کہ جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، اور اگرچہ شیطان ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف ہی بلاتا ہو، یعنی ان کی جہالت یہ ہے کہ چاہے وہ اس کے آخرت میں وہ گمراہ عقیدہ ہو، یعنی اس گمراہی شمار ہو اور اس پہ عذاب مرتب ہو، لیکن ان کا جملے یہ ہوتے تھے کہ نہیں، جس پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہم اسی پر رہیں گے۔ تو اس لیے یہ بھی ہماری گزارش ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے گھر میں کچھ نظریات اور خیالات راسخ ہوتے ہیں، لیکن ان میں تغیر زمانہ کے اعتبار سے خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اولاً وہ بالکل صحیح عقیدہ تھا، درست عقیدہ تھا، لیکن بعد میں آنے والوں نے اس میں ایڈنگ کی، کچھ اپنی رائے، اپنے تاثرات ملا دیے۔ جنہوں نے تاثرات ملائے وہ کوئی عالم نہیں تھے، جاہل بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات خاندان والے بہت سے جاہل ہوتے ہیں، وہ اس میں اپنے خیالات تصورات ملا کے تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب 7ویں 8ویں نسل تک وہ عقیدہ پہنچتا ہے تو اپنی اصل حقیقت کو کھو چکا ہوتا ہے، اور 8ویں نسل یا 9ویں نسل اس عقیدے کو غلط روپ میں ہی اختیار کرتی ہے لیکن اس کو حق تصور کرتی ہے۔ تو لہٰذا اس میں کوئی شرم و عار کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ ہم ایک دفعہ اپنے جتنے بھی نظریات و خیالات ہیں ان کو تحریر کی شکل میں لے آئیں کہ ہمارا یہ نظریہ ہے، یہ خیال ہے، اور اس کو کسی سے چیک کروا لیں، چاہے آپ کے خاندان کے بڑے بوڑھوں کے یہ عقائد ہوں، ایک دفعہ چیک کروانے میں میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے تاکہ تصحیح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔